الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ رہبر و رہنما قاضی شہر حضرت اقدس مولانا سید شرف الدین صاحب دامت برکاتہم، معزز و مکرم اساتذہ اکرام و مہمانان اکرام اور میرے مکتب دینیات کے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس قومی یادگار کے دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے 79واں سالانہ جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائے مغفرت کے لیے خود بخود اٹھ جاتے ہیں، دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کے رداد سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا کہ قسم اس ملک کو انگریزوں کے غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہیں دے دیں، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ مسلمان آزادی کے جگہ انگریزوں کی غلامی پسند کریں گے تو وہ کبھی ننگی تلوار لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر سوٹ وارنٹ جاری ہوا تھا، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 51,000 علماء شہید ہوئے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دلہی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء دیوبند کے گردنوں کو لٹکایا گیا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے، اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اور ظلم و استکبار کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے، اس کی درد بھری داستان ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ آنے لگتا ہے، زبانیں گونگی ہو جاتی ہے اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمان کی جان و مال تک محفوظ نہیں، ہمارے آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجد و مکاتب کو بسمار کیا جا رہا ہے، قربانیوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں، ہم ایسی آزادی کو کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاحیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ نوجوانوں، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں، سیکولرزم کا مذاق نہیں؟ آج آزاد ہندوستان میں ہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، ہمارے آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے اور قرآنی دستور مسلم پرسنل لاء میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن مسلم پرسنل لاء میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے لیکن مسلم پرسنل لاء بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نوجوانوں، یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن دوستی کے سوال کیے جا رہے ہیں۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چھپے چھپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کے لیے لڑائیاں لڑی ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ دوستو، آج ہمارے تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کے تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کا چھپا چھپا اس پہ شاہد ہے۔ بتاؤ، ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رونائی کس نے دی؟ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا عالم کو۔ عزیزان ملت، جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے، مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، معیشت ہو یا تجارت، سیاست، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج و مجبور کیا گیا ہے۔ جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے کہ اگر تم ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہو تو ہمیں جمہوریت دے اور مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دے اور ان کے حقوق کو پامال نہ کرے، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے نوجوانوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو وہ تمہارے لیے قہر خدا بن جائیں گے، پھر تمہاری طاقتیں ہوا میں اڑ جائے گی۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پر ہاتھ ڈالا تو نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے موجودہ حالات پر چند لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ گراتے ہو تم مسجدوں کو گراؤ، گراتے ہو تم مسجدوں کو گراؤ، بہاتے ہو تم خون ناحق بہاؤ، ستاتے ہو تم مظلوموں کو ستاؤ، مگر یہ سمجھ کر ذرا ظلم اٹھاؤ، مظالم کا پیمانہ لبریز جب ہوگا تو ہٹلر کے جیسا ہی انجام ہوگا۔ تمہاری ہے ہم کو مٹانے کی خواہش، تمہاری ہے ہم کو مٹانے کی خواہش، ہمیں دیش سے ہے بھگانے کی خواہش، تو سن لو جنہیں ہے مٹانے کی خواہش تو ہم کو بھی ہے سر کٹانے کی خواہش۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام دشمن طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ